نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ تکاثر ہم شروع بھی کر چکے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی باقی چیزیں بھی دیکھ چکے ہیں، اور ہم اس میں پہلی آیت کے پہلے لفظ پہ بات کر رہے ہیں۔ الہاکم، غفلت میں ڈالا تم کو، کس نے؟ التکاثر۔ ابھی اس پہ بات نہیں ہوئی، ہم اس کی روشنی میں جو موضوع اس وقت کنٹینیو کریں گے، جو اس سے پچھلے سیشن میں شروع ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ تفریق، لغویات۔ ہم نے ابھی تک کیا دیکھا کہ الہاکم التکاثر، اس کا مین ٹاپک کیا ہے؟ مقصد حیات سے غفلت۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا۔ ٹاپک چل رہا ہے اسلام میں تفریح کا تصور، اسلامک کانسیپٹ آف انٹرٹینمنٹ۔ کیا اسلام میں تفریح کی گنجائش ہے؟ بالکل گنجائش ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، سورۃ یونس 85، سورۃ یونس 58، کہ اللہ کے فضل کو یاد کر کے خوشی کا اظہار کرو، فرحت کا اظہار کرو۔ تو ذاتی زندگی کی کچھ خوشیاں جیسے شادی، بیاہ، کامیابیاں، بالکل حق ہے اس پہ خوش ہونے کا۔ قومی سطح کے کچھ مواقع ہوتے ہیں، بالکل حق ہے۔ علاقائی سطح پہ کسی ایک علاقے کے لوگوں کا کوئی ایسا موقع ہے تو ہر خوشی اور جائز کامیابی کے موقع پہ اسلام میں خوش ہونے کا پورا حق ہے۔ ہاں، لیکن اسلام میں ہر اس چیز کی طرح جس کو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، حد ہے۔ ہم حدود کی بات کرتے ہیں۔ لکھیے چند باتیں۔ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں، کیا وہاں ڈرائیونگ کی حد ہے نا؟ لمٹ، سپیڈ لمٹ کا لفظ کس کے لیے نیا نہیں؟ سب کو پتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے میرے لیے کسی ملک میں گاڑی چلانے کی حد ہے تو کیا اسلام میں حدوں سے پاک رہنے کا کام ہوگا؟ بالکل۔ سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے، ہماری زندگی میں ہر چیز کو ایک لمٹ پہ آ کے رک جانا ہوتا ہے۔ کھانے کی حد ہے، کھاتے ہی جو نہیں۔ سونے کی ایک حد ہے، بالکل ہے، سوتے ہی جائیں گے؟ نہیں، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ تو اسلام جو ایک ڈیسنٹ اور ریزنیبل اور لاجیکل ریلیجن ہے، کیا اس میں حد نہیں ہوگی؟ بالکل ہے۔ اور یہی حدود انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ جانوروں کی حد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جانور کو نہیں پتہ چلتا اس کا پیٹ بھرا کہ نہیں، کھاتے ہی جاتے، جہاں بیٹھے جس نے آگے رکھا اس نے اس کو اگلنا شروع کر دیا، اور اس نے ان چیزوں کو لے کر اپنے آگے رکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ حدود کے اندر رہنے کو کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں اسلام بورنگ ہے، اسلام سخت دن ہے۔ چینج کیجئے، تفریق کے نام پہ چینج ممکن ہے، بالکل کیجئے، ریفریش ہوں، ری اسیس کیجئے اپنے آپ کو۔ اسکولوں میں ریسیس ہوتی تھی، مطلب یہ ہوتا تھا کہ صبح سے پڑھ رہے ہو، اب آ جاؤ۔ تو اسلام میں تفریح آٹے میں نمک کی طرح، کھانے میں نمک کی طرح ہے۔ آپ کو ایک فریش اپ چاہیے ہوتا ہے، آپ کے دماغ کو تازہ ہوا مل جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں حدیں ٹوٹنے لگے، جہاں انسان جانور کی سطح پہ گرنے لگے، جہاں نفس کے تقاضے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دور کرنے لگ جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ گاڑی ہے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے اس کے پاس گاڑی ہو، کوئی بری بات نہیں۔ گاڑی اپنے کمفورٹ کے لیے لینا کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر گاڑی اس لیے لی جائے کہ دوسروں کے دلوں پہ چلاؤں، اور فلاں کی وہ کہتے ہیں نا چھاتی پہ مونگ ڈلنا، جلانے اڑانے کے لیے، تو میرے خیال ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اگر تفریح یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر اسلام کوئی پابندی نہ لگائے تو معاشرہ جنگل بن جائے، اور جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا۔ ہر نوجوان لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر ہو، اس کا ماحول ہو، اس کا شوہر اچھا ہو۔ اب ایک لڑکی جس کی شادی ہو، اس کو پتہ یہ چلے کہ اس کا شوہر تو فن کے نام پہ کئی لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے یا رہ چکا ہے، بلکہ اس کے 1-2 بچے بھی ہیں، تو کیا وہ لڑکی خوش رہے گی؟ اور جو مرد اپنے گھر میں ایک بچی کو لے کر آتا ہے،
وہ کیوں لاتا ہے کہ میں جب تھک ہار کے گھر آؤں تو مجھے اچھے سے اچھا کھانا ملے، میرے گھر میں صاف ستھرا ماحول ہو، میرے استقبال کرنے کے لیے میری صاف ستھری سجی سنوری بیوی ہو، اور اس کو پتہ چلے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی تفریح کے نام پہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی رہی، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ وہ کسی پرانے محبوب یا بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی ہے، تو کیا وہ گھر رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو خواہشات جائز اور حد کے اندر رہیں تو انسان خوش رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اصل سے زیادہ ہو جائے، ایون آپ چینی ڈالیں نا سکنجوی میں تو 4 چمچ ڈال جائیں، 1 کی جگہ 2 کی جگہ، زیادہ ہو جائے گی۔ میٹھا بھی زیادہ ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ سویڈش میں آپ زیادہ چینی ڈال دیں، کڑواہٹ کا احساس ہوگا۔ تو جب اللہ نے آپ کو مجھے حدود مقرر کرنے کی بات کی تو اس میں نے آپ کے سامنے کوڈ ورڈز میں کچھ باتیں رکھ دی تھیں جو آپ کے سامنے ہے۔ اسراف اور تبذیر نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بندہ گنجائش دے، ڈیسنسی۔ میں کہتی ہوں کہ اسلام از ڈیسنٹ، اور ڈیسنسی کے اندر رہتی ہوئی ہر تفریح اچھی ہے۔ گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی اپنی ازواج کے ساتھ اتنی کول اور اتنی ریلیکس لائف گزار رہے ہوتے تھے کہ بیویاں کہتی ہیں ہمیں لگتا ہی نہیں تھا یہ نبی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے سامنے آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے دوسری کے منہ پہ آٹا مل دیا، ایسی لاڈ اٹکیلیاں، تو آپ نے دوسری سے کہا اٹھ تم بھی اس کے منہ پہ ملو۔ یہ لاڈ کون کر سکتا؟ بیویاں گھر میں سامنے ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، کھلونوں سے کھیلتی تھی اور اللہ کے نبی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے کھلونے ان کو دیا کرتے تھے۔ پروفٹ ایٹ ہوم بک پڑھیے، انگلش کا ٹاپک ہے، جا کے پروفٹ ایٹ ہوم۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کوئی ریلیجس بندہ ہے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک ریلیجس بندے کو لڑکی دے دی نا تو سارا وقت وہ نمازیں ہی پڑھاتا رہے گا، وہ رو بھی ڈالتا رہے گا۔ تو اصل میں یاد رکھیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ اصل ریلیجس بندہ آپ کو مل جائے، اس سے زیادہ کیئرنگ ہسبینڈ کوئی نہیں ہوگا۔ میں کہتی ہوں اپنے لیے دعا مانگے، اللہ مجھے سچا مومن دے، اور سچے مومن کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں۔ اب آپ امیجنیشن میں لائیے، میں یہ موضوع اس لیے چھیڑ رہی ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہے اور جو میرے پاس آپ لوگوں کے کنسرنز ہے اس کا سب کا حل مل جائے۔ ایک لڑکی شادی سے پہلے کیا چاہتی ہے؟ میرے ماں باپ مجھے روکے نہیں، میں جہاں چاہوں جاؤں، میں اسکول، کالج، لیسے، یونی، ودرے گون، میں ان ٹرپس میں جاؤں، وہاں لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی۔ آپ تو بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، شروع سے ماں باپ نے باعزت رکھا۔ آپ کے ساتھ جو گئے ہیں کیا وہ سارے اچھے؟ آپ ہی کی اسی بس میں یا اسی اسکول کالج میں آدھی ٹانگیں کھلی بھی، کیا کچھ بھی نہ دکھ چھپے تو وہ بھی لڑکیاں موجود ہیں، وہاں لڑکے بھی موجود ہیں۔ آپ بہت بھی اپنے آپ کو مہذب ڈریس میں جائیں گی لے جا کر تو ویسٹرن سٹائل کا ہی پہنیں گی، لیکن آپ فل سلیوز پہن لیں گی، ٹراؤزر لوز پہن لیں گی، شرٹ اندر کرنے کی بجائے ذرا ہپس کے نیچے کر لیں گی، یہی ہوگا نا۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں لڑکے، کیا وہ آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوں گے؟ دیکھیے دنیا کے جس جنگل میں ہم رہتے ہیں نا وہاں آج بھی شیطان ہے، آج بھی ابلیس ہے۔ اللہ کے نبی کے دور کے لوگ ساروں کو اگر آپ ایک صف میں کھڑا کر دیں، ان کی پاکیزگی، ان کی صفائی، ان کی نظر کی طہارت، خاص طور پہ حضرت عمر مانگ مانگ کیسے آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر اللہ سے پردہ مانگا۔ نبی کا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا آسمان کی طرف نظروں کا اٹھانا دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہم بدل دیں گے، اور قبلہ بدل دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں 3 بلکہ 7 اور اس سے بھی زیادہ موقع پہ میرے رب نے نہیں، وہ اپنے انداز سے کہتے ہیں کہ یعنی آپ کے لیے آسان کے لیے کہہ دوں کہ جو عمر نے سوچا اللہ نے وہی کر دیا۔ اور ہم یہ جو کہتے ہیں نا اللہ میری سنتا ہے، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں آپ نہیں سنتے اللہ میری مانتا ہے، آپ تو میری اتنی بھی نہیں مانتے۔ ماں بچے کو کہہ سکتی ہے تم میری نہیں مانتے، پر میرا رب میری مانتا ہے۔ بیوی شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نہیں میری مانیں گے، لیکن رب میری مانتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوگا۔ اب آپ اپنی زندگی میں ساری مستیاں کریں جوانی کے نشے میں، اور آپ کے پیرنٹس آپ کو نہ روکیں، لیکن وہ لڑکا جس سے آپ کی شادی ہو بھی وہ ویسٹرنائزڈ، وہ ہو بھی فرینچ ماحول کا پلا ہوا، کیونکہ آپ فرانس میں رہتی ہیں۔ پاکستان کے لڑکے سے آپ کو شادی نہیں کرنی، ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان میں سارے نیک ہیں اور یہاں سارے موڈ ہیں۔
آپ چاہتے یہ کہ ہر وہ چیز جو ادھر ہے وہ ہو، لیکن وہ لڑکا اتنا صاف ستھرا پاک صاف ہو. از اٹ پاسبل؟ اٹس 100% پاسبل. 100% پاسبل ہے. فرانس میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، چائنا میں، ٹمبکٹو میں، ABCDs پورے زمین اور آسمان میں آپ کو کسی بھی ملک میں رہنے والا کوئی بھی لڑکا 100% ایمان والا مل سکتا ہے. اٹس کوائٹ پاسبل. اسی طرح پاکستان کو تو چھوڑیے، انڈیا کو تو چھوڑیے، سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی کسی کو نعوذ باللہ بگڑے سے بگڑے ماحول اور اخلاق والا لڑکا مل سکتا ہے. شرط ایک ہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ. جب ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہوں، جو بچہ یا بچی، اب اس کو اپوزٹ بھی لیجئے، آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈتی ہیں یا آپ خود لڑکی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ فرانس میں رہتے ہوئے ایک لڑکی 100% اسلامک حدود اور پابندیوں والی ہو، اور امریکہ سے، کینیڈا سے ایک بچی آپ رشتہ کر کے اپنے بیٹے کے لیے لائیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ بچی 100% صحابیات جیسا ایمان رکھے؟ اٹس 200-300% پاسبل. شرط ایک ہے، ادخلوا فی السلم کافہ. جہاں کا بچہ اور بچی اسلام پورا فالو کرے اور کرنے کی پوری کوشش کرے، وہ آج بھی قابل اعتبار ہے. اور سعودی عرب میں رہنے والا عربی بولنے والا بچہ اور بچی جس کو پتہ ہی نہیں ہے حدیں کیا ہے، اسراف کیا ہے، تبذیر کیا ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے اور یہ سب ہے، تو وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ خطرے میں ہے. اصل چیز قرآن ہے، اصل چیز اسلام ہے. اور یہ کب ہوگا؟ نیکسٹ کوسچن بڑا سمپل، 2+2. ایک لڑکا پورا مسلم بننا چاہتا ہے، ایک لڑکی پوری مسلم بننا چاہتی ہے. What is the syllabus? How does it possible? کچھ چیزیں ہم اپنے ماں باپ کے کہنے پہ کر لیتے ہیں شروع سے، شکر اللہ کا. شروع سے ماں باپ نے کان میں کہا نماز پڑھو، چاہے وہ غصے میں کہا، پیار میں کہا، محبت میں کہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیسی لوگ اس میں بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے شروع سے ہمیں یہ کچھ کہہ دیا. ایسے ہی ہے نا. لیکن ماں باپ کے کہنے کے باوجود بھی ہم پورے اسلام پہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم خود پورے قرآن کو، پوری شریعت کو نہیں سمجھیں گے. آپ کے ماں باپ اگر پورے اسلام پہ ہوتے، معذرت کے ساتھ سارے پیرنٹس سے جن سے اس وقت اپنے بچوں کی جوانی کی مستیاں برداشت نہیں ہو رہی اور نہیں ہوتی برداشت. چھوٹا بچہ ہے نا، ادھر باہر رکھا ہوا ہے نا بچوں کو، اندر کیوں نہیں لا رہے؟ کیونکہ وہ بچے ہیں، ان کو کھیلنا بھی ہے، ان کو سپیس چاہیے. وہ آپ کی طرح دم ساتھ کے بیٹھ جائیں تو ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا کہ اس کو کیا ہو گیا. لیکن جوان بچوں کی مستی ہم سے نہیں برداشت ہوتی. وہ راتوں کی نیندیں اڑاتے ہیں ہماری. وہ باہر ہوں گھر سے، ہمیں نیند ہی نہیں آتی. بیٹی اپنی دوست کے پاس گئی، پتہ نہیں کدھر گئی ہے، اور ادھر اور کون سی دوستیں تھیں یا کون سے دوست تھے. ماں باپ کو کہاں چین آنا ہے؟ جوانی کی مستی خراب. تو اگر آپ کے جوان ہوتے ہوئے بھی اگر آپ میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو وقت پہ وہ چیز نہیں دی. ہم شعوری طور پہ دین نہیں دیتے، غیر شعوری طور پہ دین دے دیتے ہیں. تو لہٰذا کسی سے کوئی گلہ نہ کرے، انسان اپنے دامن میں جھانکے. حدود میں رہتے ہوئے آپ اگر اپنی زندگی کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، یہی تجربہ. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کرپٹ لڑکے سے آپ کی شادی ہو جائے؟ تو کیا ایک نیک لڑکا آپ کو ملے؟ یا تو آپ کے ماں باپ آپ کو بد کردار لوگ لے کے دیں، جیسی یہ ویسی وہ. اور میں نے ماؤں سے یہ سنا، وہ کہتی ہے جیسی بیٹی تھی ایسا دے دی. کہہ رہی تھی ادھر ہی کرو، ادھر ہی کرو، ادھر ہی کرو، کیا کریں پھر؟ اور منہ کالا کرنا، یہ ہے وہ. تو پھر یہ تھی وہ تھی. علماء سے سوال کیا جاتا ہے کہ بدکار لڑکا ہے، کرپٹ ہے، اس کے دوسری لڑکیوں سے تعلقات ہیں. اب ایک لڑکی کہتی میری اس سے شادی کر دو، کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ یعنی یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن میں صرف آپ کے دماغ میں کنکر پھینک رہی ہوں. نمازی اور بے نمازی کا نکاح ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ایک لڑکا مشرک ہے اور لڑکی پاک دامن ہے، کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ لڑکی توحید والی ہے. اپوزٹ بھی، یعنی دو میں سے ایک کا دین ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ ایک نمازی ہے، دوسرا نمازی نہیں، کیا نکاح ہو جاتا ہے؟
ایک گندی چیزیں دیکھتا گیا، اس کے کرپشن ہے اس کے اندر، اس کا اخلاق کمزور ہے، لڑکی پاک ہے، نکاح ہو جاتا؟ یہ سوال ہے، یہ اسلامی شریعت کے بنیادی سوال ہے۔ میں کہتی ہوں آج ان سوالوں کو تو چھیڑ کے آگ لگ جائے گی، کتنے گھر ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ ہم آئیڈیل ماحول میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ آج جس دنیا میں ہم ہیں نا، شکر کیجئے اللہ نے پردے ڈال دیے۔ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تعلقات تو چھوڑ دیجئے، اس لڑکے کے بچے بھی ہیں، ایک دو عورت سے گوری بھی رکھی ہوئی تھی، اور ایسے بھی حالات ہیں کہ شادی کے سال بعد وہ لے آتا ہے ایک بچے کو، یہ میرا بچہ پالتی ہے تو رکھ، نہیں تو جا۔ پردیس میں آئے باہر ویزے لگوا کے ماں باپ تو خوش کہ لڑکا پیرس کا، لڑکا ناروے کا، لڑکا امریکن ہے۔ ہمارے پاس تو یہ بلو اور ریڈ پاسپورٹ ہی بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے لڑکے کے لیے۔ شادی آپ ابھی جائیں، یہ پاکستان جائیے، میں آپ کو پورے شعور سے کہنے لگی ہوں، گرمیوں میں جا رہے ہیں نا دن رات لوگ، آپ ابھی جائیے ود آؤٹ اینی کوشچننگ، اگلے ہفتے آپ اپنی جس بچی کا مرضی رشتہ پاکستان میں کرائیں، کوئی نو نہیں کہے گا آپ کو۔ کیوں؟ اچھا لڑکا فرانس چلا جائے گا، ان کو نہیں پتا بیچ میں کیا پاپڑ بیلنے کیا نہیں۔ آپ میں کہتی ہوں سونے جیسی چیز پہ ہاتھ رکھیں، اور آپ کا لڑکا ادھر بالکل نکما، بیکار، ستانے والا، کھپانے والا، آپ کی راتوں کی نیند اڑانے والا ہے، آپ جا کر جس کی بیٹی پہ ہاتھ رکھے وہ خوشی سے دیں گی کہ لڑکا باہر، ہماری بیٹی باہر چلی جائے گی۔ ہمارے دیسی کلچر میں لڑکے لڑکی کا باہر ہونا اتنی بڑی کوالیفیکیشن ہے کہ اس پہ ہم سب قربان کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے شرط یہ کہ میں نے ابھی نکاح کر کے اس کو ساتھ لے کے جانا، وہ کہیں گے لے جاؤ، اور خوشی ہے کہ چلو لمبے چوڑے جھنجٹ سے بچے۔ لیکن جب آپ وہاں باہر جا کر دیکھیں تو حالات اور کتنی دکھی داستانیں ہیں۔ آپ ذرا سا پیچھے جائیے ایک جنریشن، اس وقت جو دادا دادیوں کے روپ میں ہے نا، 60-70 کے والے، آج سے اگر 40-30 سال پیچھے جائیے، رو رو کے جوانیاں کالی کی عورتوں نے، ہر دوسری کہانی پردیس میں آپ کو دکھے گی ادھر، اور اس وقت ویزا ایئرپورٹ پہ ملتا تھا۔ یہ کہانیاں لوگوں نے مجھے سنائی ہوئی ہیں۔ اب تو وہ دن بدن آپ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں نا، کیونکہ آپ نے بھی بہت سارے ماشاءاللہ کارنامے انجام دیے، ان کو بتا دیا کہ ایک بیٹے کی 4 دفعہ بھی شادی کر کے ہم 4 کزنوں کو تو ادھر لیگل کریں، بیویاں بنا بنا کے، بہویں بنا بنا کر ہم نے خاندانوں کی لڑکیوں کو ادھر بلایا، ان کو نہیں پتہ لگنا تھا۔ لیکن ایئرپورٹ سے ویزا ملتا ہے، آپ شادی کریں، وہ لے کے آنے کو تیار تھے آپ کو، اب وہ آپ کو کہتے نہیں، پہلے 18 سال، اب 24 سال، اب کزن میرج پہ پابندی ہے، اگلے سالوں کا میں آپ کو بھی پریڈکٹ کر دوں، یہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ یہ لفظ انٹرٹینمنٹ ہے جس نے آج زنا کو عام کیا، لکھیے، یہ تو میں بس اپنے دل سے جو آپ کو دے سکتی ہے نا، یہ آج ہومو سیکشولیٹیز، یہ حدوں سے پار ہونے کا نام ہے، یہ فن میں، لذت میں اپنے آپ کو ڈبونے اور انڈلج کرنے کا نتیجہ ہے۔ بیوی میں وہ کشش نہیں تھی جو گرل فرینڈ میں تھی، اور بیوی تو نہیں بدلی جانی، سارا خاندان کٹھا ہو جانا ہے اگر بیوی چھوڑی تو، لیکن گرل فرینڈ کو چھوڑنا کیا مشکل ہے؟ ایک وقت میں بیوی تو ایک ہی رکھتا ہے اس ملکوں میں، پورے ویسٹ میں ایک ہی قانون ہے، پوری ایک وقت میں ایک بیوی، مسٹریسز جتنی مرضی، گرل فرینڈ جتنی مرضی، لیونگ ٹوگیدر جتنی مرضی۔ آج آپ کاغذ قلم لیں اور لکھیں، اس وقت پوری دنیا میں جو فساد ہے نا، آپ جس کو دین کے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیں یا کسی بھی اینگل سے، اخلاقیات، ایون اچھے کرسچنز، اچھے ہندوز، اچھے جیوز، جدھر فیملی سیٹ اپ بڑا اسٹرانگ ہے، وہ بھی نہیں پسند کرتے یہ گند بلا۔ آپ دیکھیں گے آج دنیا 2 وجوہات سے تباہ ہوئی۔ آج آپ کو ایک بہت بڑا تقابل دینے لگی ہوں۔ دیکھیے، حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے۔ پہلے کفر اور دوسرا شرک۔ کفر بڑا ہے، ڈینائل، دیر از نو گاڈ، دیر از نو گاڈ، ٹھیک ہے۔ شرک کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ اور بھی ہے۔ ہم لفظ کفر پہ بات کریں نا، اگر دیکھیے کفر، لوگ رب کا انکار کیوں کرتے ہیں بتائیے؟ خواہشوں پہ پابندیاں لگاتا ہے رب،
مانیں گے تو پھر اس کی بات بھی تو ماننی پڑے گی. جس کو اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں کہ رب کو ماننا ہے تو رب کی بھی ماننی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ اس کو پیچھے کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، شریک کیوں کرتے ہیں دوسروں کو؟ اللہ تو ہے ہی ہے، چل اللہ تو بھی نام کا تو رہ، تیرا ہی نام ٹھیک ہے، لیکن کچھ کام ہم اندر کھاتے دوسروں سے بھی کرا لیں گے، جیسے رشوت لیتے ہیں، دیتے ہیں. مجھے بتائیے ان دونوں کے بیچ میں کیا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے؟ من پسند تفریح والی زندگی، حدوں سے پاک اوور سپیڈنگ والی زندگی، نو بریکس. یہ نو بریکس ہی ہے نا، ہمیں نہیں روکو. ڈرنک ہونا، حدوں سے اٹھنا ہے. ایڈکشن، نشہ، حدوں سے اٹھنا ہے. چوری چکاری، حدوں سے نکلنا ہے. جس دین کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہ درست نہیں ہے. تو یاد رکھیے، سب سے پہلی حد جو تفریح کو منانے کے لیے درکار ہے، جس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، اس کو اپنے نوٹس میں بہت بڑا کر کے لکھیے، حیا. انسان کو حیا کا پابند ہونا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں باہر جاؤں، سمندر پہ جاؤں، سیر کریں دریا کی، جائیے، لیکن وہاں جا کر کپڑے اتار کے بیٹھ جائیں، یا وہاں خواتین موجود ہیں اور وہ وہاں بالکل بکنیز میں پھر رہی ہیں، تو اس کو اسلام پسند نہیں کرے گا. یعنی پہلا بڑا سا گول گئے حیا. 4 یا 5 لفظ بولوں گی جس سے آپ انشاءاللہ تعالی ان ساری حدود کو بہترین طریقے پہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اسلام میں جو چیز آپ کے راستے کا روڑا بنتی ہے وہ کیا ہے کہ حیا سے دور نہیں انسان ہوگا انشاءاللہ. جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اتنا آپ خوش رہیں گے. کسی بھی چیز میں آپ کو کرکٹ کھیلنی ہے، آپ کو فٹ بال کا میچ کھیلنا ہے، آپ اپنے پہلے کپڑوں کو دیکھیے. آپ کو سوئمنگ کرنی ہے، چلیں، عورت سوئمنگ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کر سکتی ہے، لیکن کیا عورت وہاں کپڑے اتار کے سوئمنگ کرے گی؟ پھر کہتے ہیں کہ عورتیں ہی ہیں نا. بکنیز پہن کر 2 انڈر گارمنٹس کے اندر ایک عورتوں میں سوئمنگ کر سکتی ہے؟ کیا یہ حیا ہے؟ کیا یہ آپ کے ستر کے؟ آپ کو تو عورت سے بھی ستر ہے، وہی ستر ہے جو مرد کا مرد سے ہے. آپ ایک عورت کو عورت کے ساتھ ایسے چست کپڑوں میں اور ایسے ڈریس میں پیش کر دیں کہ جس میں اس کے اندر کا ایک جھپ کھلا ہوا دکھ رہا ہے، تو پھر یہ LGT اور جو ہوموس عورتیں اور جو قومیں جس کو کیا بولتے ہیں، سحاق بولتے ہیں اردو میں، عورت کا عورت سے تعلق عام نہیں ہوگا جہاں پابندی کوئی نہیں ہے. یہ مرد کا مرد سے جو غیر فطری تعلق ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہے. جب 2 4 10 لڑکے اکیلے میں اپنے کہہ لیجیے اپارٹمنٹ میں ہیں، کسی ہوٹل میں گئے ہوئے ہیں، کہیں گھومنے گئے، ڈزنی ورلڈ دیکھنے گئے، ہوٹل میں گندی بےہودہ فلم دیکھ رہے ہیں سارے لڑکے، لڑکی ساتھ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ لیا تھا بیٹے سے کہ وہاں تمہیں بھیجوں گی جہاں لڑکی نہیں ہوگی. بیٹیوں کو بھی کہہ لیں چلے ہم عورتیں بیٹھی ہم عورتوں پہ بات کرتے ہیں، چھوڑ دیں دوسروں کو. عورتیں عورتوں میں، لڑکیاں لڑکیوں میں فن ہے. کوئی پارٹی ہے، کوئی وہ اس کو آپ دسمبر کی پارٹی کہہ دیں یا آپ اپریل کی پارٹی کہہ دیں، کوئی بھی ہے، آج کل سمر ہے، کوئی پارٹی لڑکیاں رات کو اکٹھی ہو گئی ایک کمرے میں، چلو کچھ دیکھتے ہیں. حیا کو تار تار کرنے لیے ایک گندی مووی لگا دی تو وہ عورتیں لڑکیوں میں کیا خواہش نہیں پیدا ہوگی؟ تو پھر وہ خواہش کہاں پہ پوری ہوگی؟ آپس میں پوری ہوگی. ایک اچھے صاف ستھرے ماحول میں، جیسے ابھی اس وقت ہم بیٹھے یہاں، ایسی بات کا تصور کتنا گھنونا لگ رہا ہے. یہاں بیٹھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان چیزوں کا، کیونکہ ماحول ایسا نہیں ہے. ہمارے ایموشنز جو ہے نا ہمارے ڈریس کوڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ماحول کے ساتھ ہوتے ہیں. پہلے دور میں بچیوں کو وہ کپڑے پہننے ہی نہیں دیتے تھے جس کے بعد ان کے دل میں جذبے ابھرے، یا ان کو شادیوں میں سجا سنورا دے کر دوسرے لوگوں کے دل میں ان کے لیے اشتہا ہے. حیا دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَإِذْ لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. آج اس جملے کو بڑا سا لکھ کر اپنے گھر میں جا کر اپنی وارڈروب کا ایک ایک کپڑا یوں کھول کر دیکھیے، ایک ایک چیز کھول کر دیکھیے، کیا یہ باحیا کپڑے ہیں؟ کیا ان کو پہن کر جب میں باہر نکلتی ہوں تو دوسروں کی یا میری حیا باقی رہتی ہے؟
اللہ اکبر. تو مرد عورتوں کی تو لمٹس بڑی سخت ہیں، حدود بہت سخت ہیں. نو انٹری، پروہیبٹڈ ایریا. اور مردوں کو اللہ نے ایک جملے میں کہہ دیا یغض من ابصارہم، نظریں جھکا لو. چاروں طرف گندی عورتیں، یوسف کے ارد گرد گندی عورتیں تھیں، یا ان کے دل میں شیطان نے خیال ڈال دیا، ہمیں کیا پتا کیا تھی. جو قرآن نے کہا وہ سمجھ لیجئے. یوسف نے کہا اللہ مجھے تو السجن احب الی مما یدوننی، یدونی یا یدوننی کا لفظ ہے کہ اللہ مجھے قید بہتر ہے اس چکر سے جو ادھر یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. بیٹوں کو یہ سکھائیے. آج آپ سب اپنے 8-10 سال سے اوپر کے لڑکے کو جو 10 کا ہونے لگا پریکٹس کروائیے کہ بیٹا لوور یور گیز. اور لڑکیوں کے لیے بھی یغضضن من ابصارہن. گھنٹوں سکرین پہ ایک ہیرو کو دیکھ رہے ہیں. ایک لڑکی ہے، وہ ماں گھر نہیں ہے یا گھر بھی ہے، وہ کہتی ہے میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، اس میں ہیرو ہے. اور آج کل کے اللہ کی پناہ جو مطلب کہہ لیجئے کہ ڈسپلیز اور جو ٹیکنالوجی ہے، ایسے لگتا ہے ابھی اسکرین میں سے باہر آ جائیں گے. 3D نہیں 5D ویڈیوز ہیں. گھر میں ایک کزن آ کر بیٹھا ہو نا تو یہاں نہیں تو وہاں بیٹھا ہوگا نا، نظر بھی نہیں جھکے گی، اور جھکے گی تو اتنا سے دور سے کیا دکھتا ہے. تو یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں تو وہ ہیروز اور ہیروئنوں کا ایک ایک انگ دکھتا ہے. لڑکی کا جو اسکن آپ کو جو ینگ آپ اگر ڈراموں میں دیکھتے ہیں جو ہیروئن لڑکیاں دکھتی ہیں، میں سچ کہہ سکتی ہوں آپ میں سے بہت باحیا بچیاں بھی اس لڑکی کو دیکھ کر دو منٹ کے لیے ضرور سوچیں گی کہ میں اتنی حسین کیوں نہیں، میرا رنگ اتنا گورا کیوں نہیں. دیکھو اس پہ تو کوئی سٹین نہیں، اس کی تو سپاٹ فری سکن ہے. یہ میرے منہ پہ اللہ نے کیوں پمپل ڈال دیے، یہ میرے بال کیوں ہیں. اس کی گردن دیکھیے، اس کا جسم دیکھیے. اور آپ کو جب یہ پتا چلے کہ یہ لڑکی نہیں، لڑکے بھی اسکرین پہ آنے سے پہلے فل میک اپ کرتے ہیں. یہ میک اپ ہے، کرسٹل ڈالز لگتی ہیں یہ لڑکیاں. آپ تفریح کے نام پر ڈرامہ دیکھتے ہیں، واللہ لڑکیاں ڈپریشن میں جاتی ہیں ان کو دیکھ کر، اور لڑکے اشتہا میں جاتے ہیں. اب ادھر دیکھیے ہیروئن فلم میں، چلو ہم تو گندی نیوڈ فلموں کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو مہذب انٹرٹینمنٹ جو ہمارے گھروں میں ڈرامہ تو دیکھ لینا. میں حرام حلال کی باتیں نہیں کر رہی، سوری. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں، نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی. میں صرف آپ سے آپ ہی کے سوالات کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کا آپ کے اندر اثر کیا ہوتا ہے. ایک لڑکی ایک لڑکے کو اس میں دیکھتی ہے، اس کو اچھا لگے گا اپنا منگیتر، جس کا رنگ بھی ہو سکتا ہے کالا ہو، اس کی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی ہوں، اس کو ادھر ایک بڑا کلین شیف سجا سجایا لڑکا پسند آ گیا. اتنا سوشل سیٹ اپ بگڑ رہا ہے ہمارا، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. شریف مرد ہیں، لڑکی کہتی مجھے نہیں مزہ آتا، مجھے نہیں اچھا لگتا، یہ میری خواہش نہیں پوری کرتا، یہ مجھے کلک نہیں کرتا. یہ لفظ کلک لکھ لیجئے، کلک نہیں کیا. بھئی کلک کیا کرتے ہیں؟ کلک تو کوئی بٹن کرتا ہے. کوئی آپ اگر ایک سوئچ دوسرے میں ڈال دیں تو ٹک کی آواز آتی ہے، اس کا تو سیٹ ہو گیا. یہ لڑکا کلک کیوں نہیں کر رہا؟ یہ دیسی لڑکا ہے، یہ مجھے نہیں پسند آ رہا. سب کچھ ٹھیک ہے، مم I doesn't feel love for her. بھئی لو ہوگا اس سے جب تیری شادی ہوگی، اس سے نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے. اور جب پہلے محبت کی تو پھر اس میں ہم نے اپنے بچوں کو جن مصیبتوں میں ڈالا، یعنی یہ موضوع تو اب چھیڑنا ہی چھوڑ دیجیے. کیونکہ الہاکم، آج پوری کی پوری امت اس کلچر کا شکار ہو گئی کہ جہاں حیا کی حدیں ٹوٹ رہے ہیں، حیا کے آداب کی پاسداری نہیں ہو رہی. آپ اپنے آپ کو بچا لیں، جتنا بچ جائیں بہت ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے، آپ دیکھیے کہ ویسٹ میں فلی نیکڈ لوگوں کے کلبز ہیں. آپ کے اس ملک میں بھی ہیں، اور یورپ کا ایک ملک ہے، میں نام نہیں لیتی. ہماری ایک ساتھی ہیں تو وہ وہاں سے ادھر موو ہوئے تھے ناروے. انہوں نے اس وقت سٹوری سنائی تھی. کیوں آئے ہیں وہ ادھر سے؟ وہ بھی ویسٹرن، یہ بھی ویسٹرن، اس لیے کہ وہاں سیکس شاپس ہیں، وہاں مادرزاد ننگے لوگوں کے سٹورز ہیں. یعنی وہاں سیکس بکتی ہے. جیسے آپ جاتے ہیں تو گوشت خرید لو، ادھر سے گروسری خرید لو، ادھر سے جوتے کپڑے خرید لو. وہاں سیکس شاپس ہیں گلی گلی. عورتیں بکتی ہیں، مرد بکتے ہیں، جس کو کبھی ہمارے ہاں ڈھکا چھپا لفظوں میں کیا کیا نام لیتے تھے. کوئی اگر کسی عورت کے پاس جاتا تھا تو اس کے لیے بڑا گندا لفظ تھا،
تو وہاں سر اب مجھے بتائیے جو بچے ادھر پلیں گے ان کے لیے یہ کوئی بری چیز ہوگی؟ حیا ختم ہو گئی. آپ جو کپڑے پہن کے پھرتے ہیں ایک دن آتا ہے باپ کو بھی نہیں فیل ہوتا یہ بیٹی پہن کے کیا پھر رہی ہے. میں اکثر سوچتی ہوں اپنے دیسی لڑکیوں کے ڈریسز کو آتے جاتے رستوں میں کہیں نہ کہیں نظر پڑی جاتی ہے نا. میں سوچتی ہوں صرف اسے میں ایک سوال کروں, بیٹا آپ کے ابو زندہ ہے؟ بیٹا آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے گھر میں؟ اور ینگ مسلم بچیاں, اور میں یہاں اپنی کمزوری بتاؤں, بہت بری بات لگے گی آپ کو یہ, بٹ اٹس ٹرو, مجھے غیر مسلم بچیوں پہ کبھی غصہ نہیں آتا. غیر مردوں سے لڑکوں سے تو کبھی کوشش بھی نہیں کی, اور حیا کا ہی تقاضا ہے کہ نظر بھی نہیں اٹھی ہے. لیکن آج بھی اس دور میں دیکھیے گرمی ہے نا, آپ واک کریں, آپ ایئرپورٹس پہ جائیں, آپ اگر مثال ہے کسی مال میں کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں, مردوں کے ڈریس پھر بھی ٹھیک ہے, لڑکیوں کو آگ لگی ہوئی ہے. ہمارے بھی ملک میں 3-4 سال کی بچی کا فراک بازو سے بغیر ہوگا, ٹانگیں اس کی ننگی ہوں گی, لڑکے کا پھر بھی ڈریس پورا ہی ہوتا ہے. یہاں بھی دیکھ لیجئے. کبھی آپ دیکھیں, بات تو کہنے میں بے حیائی کی لگ رہی ہے لیکن اٹس ٹرو, آپ نے کبھی کسی مرد کو باہر صرف انڈر ویئر اور بنیاد میں نہیں دیکھا ہوگا. اتنی بھی گرمی ہے ان ملکوں میں بھی, یا آ بھی گئی یا سردی بھی آ گئی, یا کبھی ایسے ہی نہیں. اور عورت کو کیا بنا کر پیش کرتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ کسی نے اگر نائٹ کلب میں جا کر یہ گن دیکھنا ان کو دکھاؤ, کیونکہ وہاں جائیں گے وہ. تو تم یہ ایئرپورٹوں پہ اور یہ تم باہر پبلک پلیسز پہ یہ کپڑے کیوں پہن کے آئی ہو بہن, بتاؤ تو صحیح. مجبوریوں میں لوگوں نے سفر بھی کرنا ہے, لوگوں نے گروسریز بھی لینی ہے نا, ضروریات. تو جہاں عورت اس طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہوئی دکھے گی, آپ کا بیٹا 15, 16, 18 سال کا بچے گا, تب بچے گا جب آپ نے سٹاپ حدود کا پابند رکھا ہوگا. اور آپ ایسے نیوڈ لوگوں اور ایسے گندے لوگوں کو کریں. امریکہ میں ایک ایسی جگہ ہے, مجھے اس کا مطلب نام بتا بھی تھوڑا سا یاد ہے, کہ وہاں کپڑے پہن کر جانا جرم ہے, جرم ہے. اس کے اندر جانے کے لیے ایک کلب ہے, اس کے سگنیچرز اور اس کا سب کچھ چاہیے ہوتا ہے, اور وہاں جانے کی شرط ہے کہ اس ایریے کے اندر جو پھرے گا وہ نیوڈ پھرے گا. تو آپ کو ابھی چوچو چوچو لگ رہا ہے, تو یہ پہلے اگر 1 تھا تو اب شاید 10 ہو گئے ہوں گے, اور آنے والے وقتوں میں یہ 100 ہوں گے. حدیث میں تھا کہ قیامت اتنے خراب لوگوں پہ آئے گی, اتنے خراب لوگوں پہ آئے گی کہ رات چلتے لوگ جانوروں کی طرح زنا کریں گے. آج آپ کو اس کی مثالیں نہیں دکھتی. حتیٰ کہ اگر کوئی ادھر جاتے والوں میں سے کسی کو کہہ دے کہ بھائی دیوار کی اوٹ میں چلا جا, تو اس کا درجہ بڑا اونچا ہوگا, جیسے صحابہ کا درجہ تھا اللہ کے نبی کے دور میں. یعنی یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی کسی کو برائی پہ اتنا کہ, کیونکہ ہم نے برائی پہ کہنا چھوڑ دیا. تو یہاں بے حیائی, بد اخلاقی, کہہ لیجئے کہ یہ وہ حد ہے جب یہ ٹوٹی تو. اور یاد رکھیں یہ حیا باہر سے نہیں دی جاتی, یہ اندر ہے. جیسے انسٹنکٹ ہے نا, فطرت اللہ التی فطر الناس, یہ بچے میں بھی حیا ہوتی ہے. آپ چھوٹے بیبی کو چینج تو کریں, جسم سکیڑتا ہے. یہ ہم بچوں کو سب کے سامنے کھول کھال کر صاف کرتے ہیں نا, تو ان کی حیا ختم ہوتی ہے. تو لہٰذا ان حدوں سے نکلنے کے لیے باقی رہے گی بات اسراف اور تبذیر ہے. خوشی منائیے, اللہ نے اچھے کپڑے دیے ہیں, شادیوں میں آپ اچھے کپڑے پہنیں, اچھا کھانا کھائیے, اچھے دوستوں ساتھیوں کو تقاریب بنائیے. اللہ اس سے نہیں روکتا, لیکن روکتا ہے تو اسراف اور تبذیر سے روکتا ہے. اسراف کسی جائز کام میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا, اور تبذیر ناجائز کام, خواہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو. مثلا کھانا کھلانا جائز ہے نا, اب اس میں آپ 1 کی جگہ 10 ڈشز ہیں, یہ اسراف ہو جائے گا. اور تبذیر کے ویڈیو بنانے کو اور فوٹو سیشن پہ چاہے آپ $1 بھی کیوں نہیں صرف کرتے, وہ تبذیر ہے. تبذیر اور اسراف کا فرق, یعنی اسراف ناجائز ہے. ایک بلیڈ لے کر کوئی مرد اپنی داڑھی مونڈتا ہے تو وہ $1 کا یا $1 کا بلیڈ بھی اسراف ہے. سمجھے؟ نافرمانی پہ آپ کہتے کیا فرق پڑتا ہے,
اور اسراف جائز ہے. اب صرف میں نے لفظ بولا ہے، میرے منہ سے ہی نکلا ویسے تو، لیکن سچ ہے. شادی کا لفظ لکھیے. آپ کو میں ایک اسائنمنٹ دیتی ہوں، ریسنٹلی کوئی شادی اٹینڈ کی ہے وہ لے لیں، یا آپ کے اپنے بچوں کی شادیوں کے جو پلانرز ہیں ان کو کھول لیجیے، یا ABCD سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے. شادی کو اسراف اور تبذیر کے آئینے میں دیکھیے تو آپ کو لگ پتا جائے گا. ہماری شادی تفریح کے نام پر، انٹرٹینمنٹ پہ کے نام پہ، میں کہہ سکتی ہوں اسراف اور تبذیر کا مرغولہ بن چکی، کمبینیشن آف اسراف اینڈ تبذیر. سچ بتائیے، سچ ہے کہ نہیں؟ 1 سے لے کر 100 تک، یا A سے لے کے Z تک کی حدیں ٹوٹتی ہیں آج ہماری شادی میں. پھر کہیں جا کر ہمارے سگن پورے ہوتے ہیں، پھر چاؤ پورے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی نہ کرے اور لڑکی گھر آ جائے تو کہتے نہیں ابھی فنکشن نہیں کیا. شادی کر دی ہے آپ نے، نکاح کر دیا آپ نے، ولیمہ بھی کر دیا آپ نے، لیکن آپ ابھی ادھوری شادی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ ابھی آپ نے یہ گناہ نہیں کیے. میں اکثر جملہ بول دیتی ہوں، بری بات لگتی ہے لیکن بات سچ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی. چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر. یہ جو میری کڑوی باتیں اس کو گوارا کر لو، کیونکہ کبھی زہر سے تریاک یعنی اس کا علاج ہو جاتا ہے. آج ہم جس کو سیلیبریشن کہتے ہیں، یہاں سے پیرس سے جانے والی فلائٹ کسی کے اوپر کھڑے ہو جائیں. آج کل کی نہیں بات کریں، آج کل تو سمر ہے نا، سبھی دنیا سے لوگ جا رہے ہیں. اور پیرس کا نام اس لیے لیا کہ میں پیرس میں بیٹھی ہوں. ناروے میں ہوتی تو میں نے ناروے بول دینا تھا. آپ ایئرپورٹ کی اس جگہ پہ جہاں سے لوگ اندر جانے لگتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ پہ، سلام دعا کر کے پوچھئے بہن آپ کیوں جا رہی ہیں، بردر آپ کیوں جا رہے ہیں. 80% لوگ شادیوں کی تیاری کے نام پہ جاتے ہیں، بلکہ 80 نہ کہوں 50%. تو باقی 50 وہاں کو شادی اٹینڈ کرنے جاتے ہیں. ہمارے کلچر میں 2 موقعوں پہ ٹکٹوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ مہنگی ہے کہ سستی. ایک جب کوئی فوت ہو جائے، مر گیا جی، اب جا رہے ہیں منہ دیکھنے، یا ادھر سے میت لے کے جا رہے ہیں، مہنگی ٹکٹیں خرید کے 70-80 ٹکٹیں لے کر جہاز میں فری میت لے کے جا رہے ہیں. جی میت کا وہ چارج نہیں کرتے. بھئی وہ پاگل ہے چارج کریں. آپ میت کو نو کہہ دیں تو ان کی تو 70-80 ٹکٹیں کٹ گئی، ایک مرنے کے نام پہ اور ایک شادی کے نام پہ، جانے اور آنے کی وجہ. اور 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ کا لہنگا. اب آپ اس کو اسراف میں رکھیں گے کہ تبذیر میں رکھیں گے؟ اگر یہ ساری حدیں پوری کر رہا ہے تو یہ تبذیر ہے، اور اگر اس کا اتنا کھلا گلا ہے کہ وہ دلہن بیٹھی ہوئی چھپی نہیں رہی تو یہ اسراف ہے. اتنی سی قمیض، ایک بالشت قمیض، چھوٹی سی چولی جس میں چھپنا بھی کوئی نہیں، آگے چھوڑ دیجئے، پیچھے بھی کام سے بھریں گے تبھی تو وہ 6 لاکھ روپے کا بنے گا. اور آپ چونکہ باہر کے یورپ کے لوگوں کا جوڑا بن رہا ہے، اور آپ نے جب اپنی فیملی کے کسی ساتھی اور کو لے کے اسلام آباد جانا ہے نا دلہن کا جوڑا دیکھنے، چونکہ آپ کے نروے کے پیسے ہیں. یہ مجھے اپنی ساتھیوں میں سے کسی نے بتایا تھا کہ وہ جاتے تو کھا رہی ہیں، جاتے تو آپ لوگ اپنے اپنے بیک ہومز میں ہے نا، لیکن جوڑا لینے وہ اسلام آباد جاتے ہیں آرڈر کرنے. تو بیٹی نے جو جوڑا نکلوایا وہ کہتی ہیں وہ 5 لاکھ کا تھا. تو میں ذرا زچ بچ ہونے لگی تو کہا ماما کیا فرق پڑتا ہے، اب میں اگر ضرب تفریق دوں تو 5 لاکھ شاید کتنے ہزار کروڑ بنتا ہے، دیکھیں مجھے یاد ہی نہیں. پاکستان میں 5 لاکھ ہوں تو کتنے یورو بنتے ہیں، یہاں کوئی بتاتا ہے؟ جی آپ بتائیں. 2500 یعنی 2500 یوروز از اکول ٹو 5 لاکھ. تو 2500 ہے تو ناروے کا 25 ہوگا. اب مجھے اتنا پتا 25,000 کرون. وہ کہتی ماما کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر وہ بچی جاب کرتی ہے نا 1 مہینے کی بیبی اس سے زیادہ. اب مجھے آپ بتائیے کیا یہ اسراف اور تبذیر نہیں؟ آپ کے اپنے ملک کی بھی سڑکیں ٹوٹی ہوں. میں فلاحی کاموں کی بات کروں نا، ہماری ایک شادی میں سے 100 گھرانوں کا 1 سال کا خرچہ نکل آتا ہے.
جو ہمارے اپنے ہی ہوں گے، آپ کہتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پھر ایک جملہ لکھ لیجیے، جو لوگ اپنی ذات پہ اسراف اور تبذیر میں کرتے ہیں نا، تفریح کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ میں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ہاں جی اللہ کے رستوں میں بھی بڑھا دیتے ہیں. وہ زکوٰۃ دی نہیں تھی، وہ مسجد نہیں بنائی تھی، وہ ہم نے ایک چیک نہیں دیا، عربی قربانی کے پیسے نہیں ہم نے بھیجے. کیا سوال لکھیے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا اسراف اور تبذیر کی اجازت ہے؟ اور وہ بھی فن کے نام پہ. تو اس کا جواب اندر جھانک کر پوچھئے، استفتح قلبک ولو افتوک. یہ تو ایسی ہے کہ آپ کھانا خریدیں نا تو 3 فقیروں کو بھی کھانا لے دیں، کھاؤ، اور اس کے بعد 30 لوگوں کا کھانا لے کر ساتھ ہی آپ ٹریش کین میں ڈمپ کر دیں. کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں وہ 3 لوگوں کو لے کے نہیں دے دیا، چلو 30 کو بھی لے دیا تو 30 کا کھانا لے کر ضائع کر دو. پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، اور اللہ کی پناہ بیکار ترین لوگوں کی طرح، 3rd کلاس لوگوں کی طرح اس وقت ہم اپنی خوشیوں پہ، فن کے نام پہ، تفریح کے نام پہ ہم ساری حدیں پامال کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ برکت نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ اب شادی میں اور لوگ تو خوش ہوتے ہیں لیکن شادی والے لوگ نہیں ہوتے. بعد میں دل کھٹے، میاں کا دل نہیں، بی بی کا دل نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں. باقی رہ گی کتنا اسراف ہے، کتنا. چلے جی آپ نے ابھی مثال تو دے دی 5 لاکھ کی، تو کتنے لاکھ کا جوڑا یا کتنے ہزار کا جوڑا اسراف نہیں ہوگا. یہاں بیٹھ کر میں اس کا حق نہیں رکھتی کہ میں آپ کو بتاؤں. ہر بندے کی اسراف کی حد فرق ہوگی، ہر ایک کی رینج فرق ہے. ایک بندے کے پاس کروڑوں کی کمائی اور حلال کی ہے، تو اگر وہ اپنی بیٹی کا 1-2 لاکھ کا جوڑا لے لیتا ہے تو اٹس اوکے. لیکن پھر اگلی شرطیں بھی ہیں نا، پھر دکھاوے کے لیے نہیں پہننا، ریا کے لیے نہیں پہننا. یعنی ہم چاروں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں ایک راؤنڈ اباؤٹ میں. جدھر سے بھی نکلنا چاہتے ہیں آپ کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ ادھر سے نکلنے کا رستہ ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کی اپنی حیثیت ہے، آپ کریے. دلہن کا جوڑا بنائیں، یا ₹1,00,000 بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے واللہ. آپ 10,000 یورو کا جوڑا بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ اس کو پہن کے کر کیا رہے ہیں؟ پیچھے سے شروع ہوگا وہ بندہ مووی بنانا، سٹیج پہ بیٹھنے تک اس نے اس کا ایک ایک انگ، اور وہ یہاں بھی نہیں اب ختم ہو گیا. اس لیے یہ تو آج سے 10 سال کے پہلے کی شادی تھی کہ جی مووی بننی ہے. اب تو وہ لڑکی لڑکا غائب ہے، کدھر ہے؟ وہ گئے ہیں کہیں فوٹو سیشن پہ، وہ باغوں میں، دریاؤں میں، کناروں میں، کہیں باہر جا کے ہیروئنوں کی طرح اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں. جی یہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے. اور میرے جیسا بندہ جو بہت کم جانتا ہے، کسی کے ساتھ بات تھی تو میں نے کہا کتنے کا آیا یہ سوٹ؟ میں نے اپنے حساب سے بہت چھلانگ ماری، جس کو کہتے ہیں نا بندہ جتنا کو بول سکتا ہے. میں نے کہا میرے حال یہ اتنے کا تو ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے تو آدھا بھی نہیں بولا. میں جتنے کا سوچ رہی تھی نا وہ اس سے 3 گنا مہنگا جوڑا تھا کہ میری چیخ نکل گئی، کیونکہ ادھر سے لیا، فوراً لیا. پاکستان سے آرڈر بھی کریں گے تو آئے گا نہیں. کتنی دیر پہنیں گی وہ؟ 2 گھنٹے. کوئی بات نہیں تھا، چلے ہیں کوئی بات نہیں ہے، نو پرابلم. بٹ وہ پہن کے کرے گی کیا؟ بیچ میں مغرب کی نماز آئے گی تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے گی. وہ کپڑے ہی نہیں اس طرح کے کہ اس میں وہ بیچاری رکوع سجدہ کر سکے. سارے شہر کے معززین کو آپ نے ولیمہ اور دعوت میں بلا کر اپنی بہو دکھائی ہے. کیا یہ جرم نہیں ہے؟ آپ اپنے اوپر لیجئے. آپ بچیاں جو بیٹھی ہیں ادھر، آپ کا دل کرے گا کہ آپ پہنی اوڑی سجی سمری، آپ کے جسم کا ایک ایک انگ دکھ رہا ہے اور آپ کو سارے انکلز دیکھ رہے ہیں، سارے آپ کے کزنز آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہاں سے پاکستان جائیں شادی کھانے تو وہ تو اور دیکھنے آئیں گے کہ دیکھ کے آئیں کیا آیا ہے پیرس سے. یہاں کے ماڈلز بھی تو ہم دیکھیں کیسے ہوتے ہیں. آپ کو اچھا لگے گا. ان کو آپ کے جسم کا ایک ایک انگ پتہ ہے، یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے، یہ دبلی ہے، یہ لمبی ہے. آپ چلیں تو آپ کی ٹانگوں کے ایک ایک کرو کو وہ دیکھیں. آپ کے کزنز بھی ہوں گے اس میں، آپ کے ڈرائیور بھی ہوں گے، مالی بابے بھی ہوں گے. آپ جن دکانوں پہ بازاروں میں سے جائیں گی شاپنگ کرنے، وہاں ایک ایک بندہ بیٹھا آپ کا رس چوس رہا ہوگا. نظروں سے دیکھیں گے وہ آپ کو. تو پھر آپ کہتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. بھئی اسلام تمہیں کوئی بچر شاپ تو نہیں بناتا کہ ذبح کر لیے جو بکروں کی طرح. نظروں سے ذبح ہو رہے ہیں ہم، اور جو گندگی ہو رہی ہے وہ چھپانے کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اسلام آپ کو مجھے صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے
اللہ سے کہیں اے اللہ مجھے وہ تقویٰ دے جو میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے. اللہم انی اسألک خشیتک ما تحول بہ بینی و بین معصیتک. جو اللہ تیری نافرمانی اور میرے بیچ میں ایک رکاوٹ بن جائے. ایک شوہر ہے، اس کی کمائی بیچارے کی 20,000 روپے ہے، تو اس کی بیوی کا تو 10,000 روپے کا جوڑا بھی اسراف ہے. 10,000 کا جوڑا دے کر تو باقی پورا مہینہ 10,000 میں کھانا ہے، اسراف ہے. تو یہ ہر بندے کے اپنے اوپر ہے. اور اگر آپ یہ بات سمجھ گئے نا کہ مال کا مالک اللہ ہے، تو پھر آپ اس کو اور اچھا سمجھ جائیں گے. آپ کہتے ہیں میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری شکل میری مرضی. یہ بھی چیز خرمستیاں کراتی ہے. کیا آپ کا مال آپ کا، آپ کا حسن نہ کہتے اللہ نے حسن دیا تو پھر دکھاؤ، ہے دیکھنے کی چیز بار بار دکھاؤ. تو یہاں یہ جو پوائنٹر آپ کو دیا تھا نا کہ آپ کا اپنا مالک بھی اللہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے. میری جیب میں جو پیسے ہیں وہ میرے نہیں، آپ اور میں اس پیسے کے امین ہیں. ہم اس کو اونر سمجھے. لکھ لیں یہ جملہ ہم نے سورہ حشر میں لکھا تھا، کچھ اسی سے ملتا ہوا کہ ہم تھے ذمہ دار، رسپانسیبل، اور ہم اونر سمجھے. ہم اپنے بچوں کے مالک نہیں ہیں. وی آر ریسپانسیبل آف آور کڈس. ہم اپنے مال کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں رسپانسبلٹیز دی ہیں کہ ذرا اس کو 1,00,000 کرون دے کر دیکھو، اس کو $10,000 دے کر دیکھو یہ کرتا کیا ہے. تو جب آپ اور میں یہ سمجھیں گے آئی ایم امین، میں اس رقم کی ٹرسٹی ہوں. ٹرسٹیز کے اوپر کتنے نظریں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے. اللہ نے مجھے یہ امانت کے لیے رکھی ہے، لیکن یہ اجازت نہیں تھی کہ اس کو خرچ کر دو. آپ ایک یونیورسٹی کے اون کرنے والے ہیں، آپ ایک گاڑی کے اونر ہیں، آپ ایک کالج کے اونر ہیں، آپ ایک مسجد کے امین ہیں. آپ کہتے ہیں میری مرضی جو مرضی کروں، جدھر کا اسی چلاؤں، جدھر کھانے کھاؤں. لوگ کہتے ہیں لوگ اتنا کھانے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پیسہ پڑا ہوا ہے، مفت کا مال ہے. تو جب آپ اپنی مرضی سے یہ سارا حق لیتے ہیں نا، ضرورت نہیں. لیکن ایک یونیورسٹی میں کام کرنے والے کو گاڑی دی جاتی ہے، کیا آپ اس کو یوز کر لیں؟ آپ اس گاڑی کو اس رولز اینڈ ریگولیشن میں استعمال کیجئے، نو پرابلم. اور آپ اس گاڑی کو ٹیکسی بنا کر اس سے پیسے کمانے لگ جائیں تو پوچھیں گے نا. انہوں نے گھر دیا کہ آپ اس میں رہ لیں، تو آپ اس گھر کو آپ رینٹ پہ چڑھا کر اس کا کرایہ کھانے لگ جائیں تو غلط ہوگا نا. تو ہر جگہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے نہیں کرنا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر، ان کے ناموں پر مال خرچ ہوتا ہے تو وہیں سے ہی تو مہنگائی شروع ہوتی ہے. آج اگر یا اب ایک اور اینگل لے لیجئے تاکہ پھر ہم یہ جو کہتے ہیں نا یہ تو ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں نا، یہ تو داماد کو راڈو کا تحفہ ہی دیا تھا نا، گھڑی دینی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. تو یہاں یہ چیزیں ہمارے چلی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ یہ سارا کچھ کرنا جس کا ابھی تک تذکرہ کیا ہے، اگر آپ نے اسراف اور تبذیر اور حیا کے تقاضوں کو پامال کر کے اپنی زندگی کی خوشی پوری کر لی تو اس کے آفٹر ایفیکٹس آپ کے ارد گرد کے معاشرے پہ کیا پڑیں گے؟ آپ کا ڈرائیور صرف 20,000 روپے کے اوپر آپ سے مہینے میں 20 دفعہ گالیاں سنتا، لیٹ کیوں آئے، دیر سے کیوں. آپ کی ماسی 3 سے 5,000 روپے لیتی ہے پاکستان میں ایک کام کرنے کے آج، اور ہر دن یا تو وہ ڈانٹ کھاتی آتی یا جاتے وقت کھاتی ہے کہ ابھی کیوں جا رہی ہو، اور آپ کو خوش کرے گی نا تو اگلے گھر سے ڈانٹ کھائے گی کہ تو لیٹ کیوں آئی. آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ آج بھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسے موجود ہیں. اب جب آپ تحفے تحائف کی بات کرتے ہیں، تہادو تحابو، حدیث ہے طبرانی کی، تحفے دو اس سے محبت بڑھتی ہے. تو آپ نے اس تحفے کو کیسے بدلا؟ رسمی تحفوں میں بدل دیا. یہ جو سالیاں دودھ پلاتی ہیں اور جو جوتا چھپاتی ہیں تحفہ ہی ہے نا. منگتے میں یہاں بیٹھی ہوں، آپ بھی سب بیٹھے ہیں، کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے 1 یورو تو دینا، ایسے ہی فن ہے، کیسا لگے گا؟ اور لڑکے کی ماں گھر سے ہی تیاری کر کے آئی ہوئی ہے بڑا سا پرس لے کے کہ ابھی آج جو مجھے کڑے پہنانے ہیں نا وہ پھر اس میں سنبھالوں گی ڈبی اس کی.
اور لڑکیوں کے ماں اور وہ لفافے اور تحفے، کیا یہ محبت بڑھانے والی باتیں ہیں؟ اور جو ذرا سا کمزور دے دے تو اس کا لوگ لیتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں پہنتے ایسے کپڑے، نہیں نہیں تمہارے ماں باپ نے ہمیں کیا سمجھا تھا۔ محبت ختم ہو جاتی ہے جب یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ شادی کا موقع ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، آپ اس کو جتنا آسان کریں گے آپ کے، اب دیکھیے ساری باتوں کو اگر میں وائنڈ اپ کروں نا یا سم اپ کر دوں تو اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا آپ لائیولی چیزوں کو لیں گے آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک عورت کے دل میں سجنے سورنے کی خواہش ہے، سنبھے خوش ہو پہنے، شادی کر دیجئے، میاں کو دکھائے، میاں کا دل کرتا ہے، جوانی میں دل کرتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کو، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، تو دیجئے اس کو ایسی جس کو جس طرح مرضی دیکھے۔ اسلام میں ہر جائز خواہش کے پورے ہونے کا پورا موقع ہے۔ یہی تو بات پہلے دن سے چل رہی ہے کہ اسلام نے قدغن نہیں لگایا، آپ کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگائیں، کھانا رکھا لیکن کھانا نہیں، کھاؤ۔ جوان ہوتے ہی جب بھی آپ کو محسوس ہو، کئی سمجھدار مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ بیٹا جس دن تمہیں محسوس ہوا کہ تمہیں شادی کی خواہش ہے سب سے پہلے مجھے بتانا، میں تیری فوراً شادی کر دوں گی۔ ابھی چند دن پہلے ایک تصویر شیئر کی تھی کہ 16 سال کا لڑکا باپ بنا اور سعودی عرب میں اس کو سب سے چھوٹا باپ کے نام سے کنسیڈر کیا گیا کہ اس وقت سب سے چھوٹا، اور اس کی شادی 1 سال چھوٹی پھپھو کی بیٹی سے ہوئی اور وہ ماں بنی ہے، بچے کا نام شاید محمد رکھا گیا۔ اب 16 سال کا آپ کا اپنا بیٹا آگے کہتا ہے اماں میری شادی کر دو، تو آپ نے زور سے تھپڑ مارنا، چل بھاگ جا، گندی باتیں نہیں کرتے۔ آپ کی 15 سال کی بیٹی کہتی ہے ماما میری شادی کر دو، آپ نے کہنا حیا کر، شرم نہیں آتی؟ اور اگر وہ باپ کو جا کر کہہ دے ابا میری شادی کر دو تو ہماری تو ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ وہی بچہ آ کے آپ کو کہتا ہے ماما بھوک لگی ہے، تو آپ ایک نہیں 4 کھانے بنا کے رکھ دیتی ہیں، چاروں طرف تو آپ کی خواہش کو بھڑکانے والے گن بلائیں، تو بچوں کی شادیاں کیجیے۔ سب سے مجھے سیکیور، یہ سارا جتنا موضوع چل رہا ہے نا 1-2 دن سے، سب سے سیکیور وے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں، ان میں خواہش محسوس ہو، شادی کر دو۔ کتنا آسان تھا اللہ کے نبی کے دور میں شادیاں، ایک جوان بچہ آ کے کہتا اللہ کے نبی میرا ارادہ ہے شادی کا، میری مدد کریں۔ عورتیں تک آ کر اللہ کے نبی کو پیغام دے دیتی تھی کہ اللہ کے نبی اگر کوئی آپ کو مناسب مرد دکھے تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہاں تو چھوڑ ہی دیجیے، کبھی کوئی ایک بچہ ہے، کبھی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، ابھی یہ ذرا اپنے پاؤں پہ شاید کما تو لے، کماتے کماتے عزت کا جنازہ نکل گیا، تو یہ پڑھتے پڑھاتے، یہ پڑھ لے میری بچی۔ دیکھیے ایک یونیورسٹی میں ایک پڑھی لکھی لڑکی جاتی ہے، پڑھنے جاتی ہے نا، سارے لڑکوں کو ہوتا ہے یہ شادی شدہ ہے، کوئی اس کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ اور ایک لڑکا جو میرڈ ہے نا، وہ ساری لڑکیاں اس میں دلچسپی لینی چھوڑ دیں گی کہ اس کو کیا دیکھنا ہے، اس کی تو بیوی ہے گھر میں۔ آپ کے بچے بچیاں سیکیور ہو جائیں گے، اور جو ان کو جذبات دوسروں سے دیکھ کر آنے تھے اس کا ایکسس آپ کو گھر میں مل گیا۔ تو لہٰذا ایسے چیزیں ارمان نکالنا، یہ ہے ایک بیٹا، یہ صرف نفس کا دھوکہ ہے۔ اگر گناہ میں پڑھ کر آپ نے اپنا کوئی خواب پورا کر لیا، پھر کل جواب دہی ہوگی، یہ ایک ہی پوتا ہے جی، یہ سب سے چھوٹا ہے جی، یہ بڑا ہے جی، یہ ہے، اور سب سے بڑی بات کہ لوگ ناراض ہوں گے، ہوتے ہیں تو ہونے دیجئے۔ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں نا، تو اس میں سب سے بڑا درجہ پتہ کن کا ہے؟ اگر آپ شارٹ ورژن میں کہ 10 مبشرہ، وہ 10 جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، اور اسی طرح سے وہ صحابہ جن کو حضرت عمر نے اپنے جانشین بنانے کے لیے مقرر کیا تھا نا، 6 نام دیے تھے، ان میں عبد الرحمن بن عوف تھے جو ہجرت حبشہ کے موقع پر سردار بنا کر بھیجے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے، یعنی سب ینگ تھے، یعنی نبی کے دور میں خلاصہ کر دوں، نبی کے دور کی جو یوتھ تھی نا وہ 10 مبشرہ بنی، اور آج ہمارے بیچاروں کے غریب ینگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا غیر فطری ماحول دیا ہم نے اپنے بچوں کو۔ اس دور کا ینگ بچہ نبی کا ساتھی بنتا اور اس کا بوڑھا باپ آپ کا مخالف بنتا۔ اکرمہ، ابو جہل، ابو طالب کے ساتھ بیٹے دیکھیے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، باپ دشمنی پہ ہیں، ینگ بچوں نے پکڑ کر نبی کا ساتھ دے دیا۔ عبد الرحمن بن عوف شادی کر کے آ جاتے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے تو بلایا ہی نہیں، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ اثر الصفرا، زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ کہا اللہ کے نبی شادی کر لی۔ کہا اچھا، اولم بھی شاتن، شادی کی ہے تو ولیمہ بھی کر لینا۔ ہمارے جیسے ہوتے تو پتہ نہیں کتنا کچھ اور کام کر دیتے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اعتدال، توازن۔ آپ کو مجھے شریعت کے کسی بنیادی مقصد کو نظر انداز نہیں کرنا، اس سینس میں کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو، ہاں لیکن شریعت جاتی ہے تو پاؤں میں جا رہی ہے شریعت، میں غلط نہیں کہہ رہی۔ آپ قرآن سنت کے کلاسز لگائیے، آپ کو اپنی ہر شادی میں سنتیں اور شریعت کی باتیں پاؤں کے اندر رلتی بھی دکھیں گی۔ کبھی درد بھر کر کسی شادی ہال میں جا کر بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے، تو ادھر سے آپ رو کر اٹھیں گے۔ لوگ خوش ہو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کو سر میں درد شروع ہو جائے گا، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان جس سے اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا، اگر وہ بتا دیں جو بات، تو وہ غلط کیسے ہوگی؟ وہ ٹھیک بات ہے۔ اور میری بات لکھ کے رکھیں، آج 22 ہے، 5 جولائی ہے۔ یہ سارا کچھ ویسٹرن لوگ اپنائیں گے اور اپنا رہے ہیں آج بھی۔ جو ہمارا دین کہتا ہے نا، ارلی میرجز، یہ لوگ قانون بنائیں گے۔ آج جنہوں نے کہہ دیا نا 25 سال 24 سال تک شادی نہیں کرنی، یہ اب وقت آگے دیکھیے گا آپ کا، یہ فرانس بھی ایک وقت آئے گا قانون بنائے گا کہ 10-12 سال کے لڑکے لڑکیوں کے نکاح کر دو، پکی بات ہوگا۔ بلا سود بینکاری کا یہ مسٹ کریں گے۔ اللہ کو بڑا اچھا زمانہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیے، ہم کون تھے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر۔ ہم کام چھوڑ کر آ کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ ڈیوٹی والا بندہ کام چور ہو جائے نا تو وہ اپنے کسی کام میں پڑ جائے گا اور ڈیوٹی چھوڑ دے گا، جھوٹا بہانہ کر دے گا، بیمار ہے، ماں مر گئی، دادی مر گئی، وہ کہتا ہے کتنی دفعہ تیری دادی مرنی ہے، کتنی دادیاں تھی تیری۔ ہم کام چور لوگ، وہ کام چھوڑ کر بیٹھے جس نے دنیا کو اسلام دینا۔ آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ان گوروں کو کیسے ٹھیک کریں؟ کنتم خیر امۃ، تبلیغ، دعوت اللہ۔ تم اس مقام کو چھوڑو گے تو تمہارا نقصان جو ہوگا تمہیں بتا ہے۔ عقل سے سوچو۔ اب دیکھیے کوئی کسی جگہ کمانڈر ان چیف ہو، پاکستان نیوی کا ایک سب سے ہائی رینک ہے، بہت بڑی بات ہے نا۔ اب ان کا کام کیا ہے کہ سمندروں کو سیکیور کرے، کوئی سمندر سے حملہ نہ کر دے۔ اب وہ کیا کریں؟ وہ چھوڑ کر تو میچ کھیلنے چلے جائیں، وہ بچے کی شادی کے نام پر 10 دن تک وہ سرحدوں سے غائب ہو جائیں تو مجرم نہیں ہوں گے؟ آج ہم مجرم ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ کام کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے، ہائے چھٹیاں، ہائے پاکستان جانا ہے، ہائے یہ شاپنگ کرنی ہے، پیکنگ کرنی ہے۔ چھوڑ دیجیے، یہ سارے درے کھلے چھوڑ دیں، دشمن آپ کی نسلوں کو لے جائے گا۔ ایک درہ چھوڑا تھا خالی غزوہ احد میں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگوں نے، 70 جانیں چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہم ان چیزوں میں رکھیں گے۔ تو ریسورسز کا مس یوز کرنا کل قیامت کے دن جواب دہی کا ذریعہ ہوگا۔ اب چیف آف آرمی ہے، اس کے انڈر بڑے بحری جہاز ہیں، وہ اس لیے تھے کہ آپ اپنے ملک کی حفاظت کیجئے۔ اب وہ کیا کریں؟ بھی تفریح کرنی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نیوی کے جہاز ہائر کرتے ہیں، فن کے لیے چلتے ہیں، میں اپنے بیٹوں کی برات نیوی کے جہازوں پر لے کر آؤں گا اور وہاں جا کر یہ کروں گا وہ کروں گا، تو کل ان سے نہیں کوئی پوچھے گا۔ آپ کی میری جتنی سخت جواب دہی ہونی ہے نا قیامت کے دن، اور دنیا میں ہو رہی ہے ابھی بھی، اتنی غیر مسلموں کی نہیں ہونی۔ انہوں نے امید ہی نہیں دلائی، ہم امید دلا کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل کوئی کہتا ہے میں یہ جگہ یہ ہال میں کھولوں گا تو وہ سو سکتا ہے؟ بھئی آپ نے کہا کیوں؟ آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی، وہ باہر کھڑے رہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ اور اللہ نے جو نماز رکھی تھی اس میں بھی تفریح تھی، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور اسی طرح کی شرائط اللہ نے جو رکھی ہیں، تو میں خلاصہ کر کے اب آپ کو لفظ آگے تکاثر پہ لے کے جانا چاہتی ہوں
کیونکہ آج کا میرا گول یہ تھا کہ ہم لفظ تکاثر کے وہ 4 میننگ ہلکے ہلکے تو دہرا لیں جو بھولے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ایک لفظ ہمارے عمل سے متعلق ہے۔ نمبر 1، اسراف اور تبذیر نہیں کرنی، حرام سے وہ مال نہ ہو، حیا کے حدود سے باہر نہیں نکلنا، مقاصد شریعت سے تجاوز نہیں کرنا، اس کے اندر رہتے ہوئے جو مرضی کیجیے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو جو شادی کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے سے بڑی عمر کی ایک شادی شدہ عورت کا انتخاب کیا، جابر رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ انہوں نے کافی بڑی عمر کی ایک شادی شدہ عورت سے نکاح پسند کیا ہے کریں، تو آپ نے کہا کہ تو نے اپنی ہم عمر بچی یعنی اپنی ہم عمر لڑکی کیوں نہیں لی؟ تو اس سے کھیلتا، وہ تجھ سے کھیلتی۔ مراد یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں جوان بہنیں ہیں، باپ فوت ہو گئے تھے، احد میں شہید ہوئے، جن کو اللہ نے آسمان سے جھانک کر دیکھا۔ کہا اگر میں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کے ہوتی، گھر کیسے چلتا؟ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اسلام آپ کو ہر طرح کا لیگل رائٹ دیتا ہے، مزاج دیکھ کر، اپنے بچوں کی چوائس دیکھ کر ان کے مطابق رشتے کیجیے۔ اگر کسی کو حسن کا شوق ہے تو حسین لڑکی ڈھونڈ دیجیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کو پیسے والا مردی چاہیے تو پیسے والا ڈھونڈ دیجیے، لیکن شریعت کی کسی چیز کو نہیں توڑنے والا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ سارا کچھ کرتے کراتے آگے سے آگے جائیں گے۔ اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے، بہت پرانا لیکچر ہے، سیم یہی ٹاپک تھا، بہت پرانا بھی نہیں ہوگا لیکن کم از کم 5-6 سال پہلے ایک پورا لیکچر اس موضوع پہ دیا تھا، اسلام میں تفریح کا کیا مزاج ہے۔ اگر کہیں اس کا لنک ہے تو ساتھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک پھر ہم نے الحاکم پہ بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ خود بھی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کو لے کے چلیں، ٹھیک ہے؟ آیتیں آگے چلتی رہے گی۔ آگے چلتے ہیں لفظ، کوئی سوال ہے فوری کوئک جو میں نے آج بات کی ہے تاکہ آپ کا ذہن خالی ہو تاکہ آگے آپ چلیں؟ کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا لفظ ہے آج ہمارے پاس التکاثر۔ التکاثر کا لفظ یہاں آ گیا۔ عربی زبان میں تکاثر کے لفظ کو پڑھتے ہوئے آپ اردو کے 2 لفظ سوچئے۔ ایک ہے کثیر، کہتے ہیں کثیر، خیر کثیر، ہاں، اور ایک لفظ آپ اکثر بولتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ اکثر۔ عربی زبان میں تکاثر کا لفظ کاف سا را سے ہے۔ تھوڑی سی اس کی لفظی وضاحت کو دیکھیے، کاف سا را، کسرا، ٹھیک ہے؟ کثرت اور قلت، کمیت، یہ لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اکثر میں سرکشی اور کفر ہی پڑے گا۔ اسی طرح ایک جگہ آتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثر لوگوں کو حق اچھا نہیں لگتا، اکثر لوگ حق بات کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح طالوت اور جالوت کے قصے میں کیا آتا ہے؟ کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرہ، اکثر ایسا ہی ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی ضروری نہیں کہ میجورٹی از اتھارٹی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے الحاکم التکاثر، لفظ تکاثر آیا ہے یہاں، الحاکم الکثیر نہیں آیا، الحاکم الاکثر نہیں آیا، میرے ساتھ ہے ذہنی طور پہ؟ یعنی لفظی وضاحت میں یہاں لفظ تکاثر آیا ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ عربی میں تو ایک ایک لفظ زمانی ہے، قرآن میں وہی لفظ ہے جو ہونا چاہیے، تو پتہ کیا چلا کہ لفظ اکثر وہ حق ادا نہیں کر پا رہا تھا، لفظ کثیر وہ حق ادا نہیں کر رہا، حالانکہ کثیر فاعل کا وزن ہے کنٹینیوس، ٹھیک ہے؟ یہاں کنٹینیوس ہوتا، اگر یہاں ہوتا نا الحاکم الکثیر، اتنا معنی چھوٹا رہ جانا تھا نا، تمہیں کثیر کی محبت نے غافل کر دیا۔ مراد کہتا جو چیزیں تمہارے پاس مستقل رہتی ہیں نا، بس اس نے غافل کیا۔ اگر ادھر لفظ دوسری ترکیب کیا ہوتی ہے الحاکم، الحاکم کے بعد اگلا لفظ کیا ہوتا؟
الاکثر، تو اکثر افعل کا وزن ہے، جیسے اکبر، افضل، اشرف، یہ بھی ایک خاص بڑی بڑی چیزوں نے رکھا ہے۔ تو آئیے ذرا لفظ التکاثر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا معنی چھپے ہوئے ہیں۔ بس یہاں آیتیں نوٹ کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں کہ اس روٹ سے عربی زبان میں قرآن پاک میں جو مختلف لفظ ہیں وہ کون سے استعمال ہوئے ہیں۔ عرب لوگ بہت زیادہ باتیں کرنے والے کو المکثار کہتے ہیں، جیسے ٹاکیٹو ہے نا انگلش میں، سرسرا بھی کہتے ہیں، اور مکثار بہت بولنے والا بندہ۔ وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے مال، پھل، غصب، تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ لفظ کثیر، کثیرہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ جنت کے کھانوں کے لیے لفظ آیا یہ کثیرہ کا۔ پھر اسی طرح سے عدد کثیر و کثار، کثرت تعداد کے لیے ہوتا ہے۔ کھاتے پیتے بندے یا دولت مند، جب بلین ایرین کو عربی میں کہتے ہیں رجل کثیر، مالدار آدمی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی کے لیے جو ایک نعمت ہے جنت میں، حوض کوثر، یا اس کی ایک شاخ میدان محشر میں بھی ہوگی، تو قرآن کی کیا آیت ہے؟ انا آتینا کل کوثر، وہاں کوثر بھی ہے۔ یہاں یہ کیوں نہیں آیا الہاکم الکوثر؟ تو فرق دیکھ لیجئے، الکوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا کی۔ بعض کہتے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، بعض اس کو خیر کثیر کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور سخی آدمی، جنرس، جس کا ہاتھ بڑا کھلا ہو، جس کا دل بڑا کھلا ہو، اس کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کے مترادفات کو دیکھ لیں، پھر میں آپ کو 4 معنی دے کر آج بھیجوں گی جو لفظ تکاثر کے ہے۔ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کی کثرت، ابنڈنس انگلش میں، اردو میں زیادتی، اس کو سمجھانے کے لیے 7 لفظ آتے ہیں۔ اور آپ عربی زبان کا حسن دیکھیں گے کہ کیسے زیادہ لفظ کے لیے یہاں ان سارے لفظوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے لفظ کثر رکھا۔ پہلا لفظ آتا ہے افا، عین فا واو، الف نہیں، عین فا واو۔ عربی زبان میں کیا آتا ہے؟ ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنۃ حتی افو۔ افو ابھی ان کے فرق بتاؤں گی، لیکن ابھی صرف نوٹ کرنا چاہیں، جو لوگ کرتے ہیں وہی کریں، کوئی بڑی ضروری نہیں کہ سب لوگ اس کو نوٹ کریں۔ اسی طرح تطوع، یہ جو ہم نفل نماز پڑھتے ہیں نا، نوافل، اس کو تطوع کہتے ہیں۔ ایکسٹراس، جو چیز آپ نے کرنی تھی اس سے زیادہ کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو خوشی سے کوئی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا یا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا لفظ ہے نافلہ، یہاں سے بھی لفظ نفل آپ کو دکھ رہا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ پھر اربا، را با واو سے ربوا، سود کو کیا کہتے ہیں؟ ربا، وہ یہی لفظ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ٹھیک ہے۔ خلاصہ لیجئے، سارے لفظوں کا جمع کر دیجئے تو لفظ کثرت کے لیے عربی میں زیادہ کا لفظ ہے، زیادتی، زیادہ، زیادہ۔ کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد مقدار اور صفات میں اضافہ، یعنی اصل پوری ہو جاتی ہے۔ کسی کو کہا 1 کلو دوں گا، کلو ہو گیا، اب اس پہ جو 1 چٹانک 1 پاؤ دیا نا، اس کو زیادہ کہتے ہیں نا، کسی پہ زیادتی نہ کرو۔ تو وہ زیادتی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ جو بات سیٹ کی تھی اس سے کم دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ کسورہ کا لفظ کاف سارا سے جب آتا ہے، تعداد اور مقدار یعنی کوانٹٹی اینڈ کاؤنٹنگ، کلوز یا 1 2 3، 1 لیٹر 2 لیٹر، اس میں اضافے کے لیے آتا ہے۔ اضافے کے لیے لفظ ضعف بھی آتا ہے، دگنا یا اس سے بھی زیادہ، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں دگنے کا دگنا، ملٹیپل۔ افا کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا کہ وہ بڑھ جائے۔ حدیث میں داڑھی کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ داڑھی کو چھوڑ دو، معاف کرو، یعنی ایز اٹ از، داڑھی کو اتنا ہی چھوڑ دو جتنی وہ تھی، یعنی اس کے اندر کچھ بھی کمی بیشی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ ہو بستتم فی العلم والجسم، کسورہ اور کثرہ
مما قل منہ او کثر نصیبہ مفروضہ سورۃ نساء میں، اور ضعف واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیے تو لفظ تطوع، فرائض پر شوق سے زیادتی۔ اللہ نے ہم پر فرض نمازیں فرض کی صورت میں کر دی تھی، آپ اس میں سے ایکسٹرا جتنا بھی کرنا چاہیں۔ اور پھر اربع، پال پوس کر بڑھانا، نرشمنٹ کے معنوں میں۔ تو بہرحال یہ وہ باتیں تھی جو آپ میں سے ہر ایک کے مطلب کی نہیں تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں لفظ تکاثر کیوں آیا۔ تکاثر لفظ جب اس فارم میں آتا ہے عربی زبان میں تو اس کے اندر 4 مختلف معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 لکھیے، رغبتن بعد الکثیر۔ ذرا ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں گے، پھر اگلے پہ جاؤں گی۔ کثرہ یا اکثر، رغبتن بعد الکثیر کیا ہے؟ ڈیزائر آف ہیونگ اے لاٹ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کچھ لوگوں کے پاس مال، چیزیں، کپڑے، جوتے، کھانا، پانی ہوتا ہے، اس کے باوجود جتنا ہوتا ہے ان کے دل میں ہوتا ہے اور بھی ملے۔ ذرا سے اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ تکاثر بول کر انسانوں کی ایک بری عادت، اس کا تذکرہ کیا کہ جتنا ہے وہی تھوڑا لگتا ہے۔ آپ اس کے اردو میں کچھ کوڈ ورڈز لکھیے۔ خیالی پلاؤ پکانا۔ جن کے پاس تھوڑا ہوتا ہے نا وہ پھر بھی خوش ہوتے ہیں، جن کے پاس پہلے ہی زیادہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی، ہائے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، بس 2-4 کروڑ روپیہ ہی ہے ہمارے نام پہ، اگر کرونا آ گیا تو پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ یعنی پیسہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا تھوڑا لگتا ہے۔ تھوڑے پیسوں میں آپ دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن زیادہ ہوتے ہیں نا تو کنجوس ہو جاتے ہیں۔ کولیسٹرول کی طرح ہے مال، جتنا زیادہ چکنائی کھاتے جائیں گے، جتنی زیادہ آپ کا لائف سٹائل ان ہیلدی ہوتا جائے گا نا، اتنا زیادہ آپ کا ان چیزوں میں دل لگے گا۔ تو رغبتم بعد الکثیر کہہ کے الہاکم التکاثر میں اللہ نے بتا دیا کہ لوگ خیالی پلاؤ پکائیں گے، یہ دنیا ان کے حواسوں پہ چھائی ہوگی۔ obsession، انگلش میں کہتے ہیں obsession، craving۔ لوگ کہتے ہیں مجھے چاکلیٹ کھانے کی کریونگ ہو رہی ہے، اور کھا لوں اور کھا لوں۔ گریڈ۔ آج آپ دیکھیے تو یہ کتنی سچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رغبت بعد الکثیر کی بات کر کے میرے دماغ میں پھر اشتہارات ڈال دیے۔ ایسے ایسے اشتہار دکھائے جاتے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر رال ٹپک رہی، کھانا کھا کر بیٹھے ہیں لیکن چکن فرائی کا کوئی ایسا ایڈورٹائزمنٹ دیکھا کہ دل کرے ابھی کھانے لگ جاؤ۔ ڈراموں کو دیکھ دیکھ کر خواب دیکھتے ہیں، کبھی میرا بھی ایسا گھر ہو، کبھی میرے بھی ایسے کپڑے ہوں۔ ڈیزائنرز کو دیکھ دیکھ کر رال ٹپکتی، الماری بند نہیں ہو رہی لیکن البم سامنے آ گیا، اور جو ہیروئن ہے بیٹھی ہوئی دیکھ کر اس کے اوپر دیکھ کر اپنا تصور، رغبتم بعد الکثیر، ہائے کبھی میں بھی تو اب 20 سال کی لگوں۔ جسم دبلا کرنا ہے تاکہ میری کمر پتلی لگے، یہ کپڑے پہننے مجھے سج جائیں۔ یعنی ایسی ڈسٹریکشن کہ جس کا اثر آپ کی سوچوں پہ چھا جائے، اس کو کہتے ہیں رغبت بعد الکثیر۔ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اور اس کے اسکول اور کالج کے خواب دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ رغبت بعد الکثیر، پتہ بھی نہیں اس نے جینا بھی ہے کہ نہیں۔ آج ہم آخرت پر کانٹینٹ، مطمئن کہ جتنی بھی مل گئی چلو جنت میں 1 پاؤں رکھنے کی جگہ بڑی ہے، یعنی ہم آخرت کے فقیر رہنا چاہتے ہیں، مسکین، چھوٹے درجے کے رہنے والے، اور دنیا کے لیے ہائپر ہو رہے ہیں۔ یہ ہائپرنس ہے، ہانپ رہے۔ اور آج اس کو اگر سوشل میڈیا کی نظر میں کہہ دوں رغبت بعد الکثیر تو کیا ہے؟ کتنے لائکس ملے، ایک پوسٹ ڈالی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی دیکھو کتنوں نے دیکھا، یہ میرے سٹیٹس کو کتنوں نے دیکھا۔ اگر وہ سٹیٹس اچھی چیز دکھا رہے ہیں نا تو الحمدللہ گڈ، اور اگر اس سٹیٹس پہ آپ نے اپنی مورتی لگا دی ہے، پھر کتنوں نے میری تعریف کی، پھر کتنوں نے اس پہ ایسے تھم دکھایا، بس رغبت بعد الکثیر، دنیا حواسوں پہ چھائی ہوئی۔
جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آئی نیڈ مور، آئی نیڈ مور. اور عربی میں قرآن نے کہا ہے حل مم مزید. جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو اللہ جہنم سے پوچھیں گے حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ سورہ قاف کی آیتیں یہ. حلیم تلاتی، آر یو فلڈ اپ، پوری ہو گئی ہو، سیچوریٹڈ ہو؟ تو جہنم آگے سے ایک جملہ بولے گی حل مم مزید، اور بھی ہے، کم آن ویلکم. جو حال ادھر جہنم کا ہونا ہے نا، آج دنیا میں الہاکم التکاثر ہے. تو پہلا لفظ تھوڑا سا جذب ہوا، دوسرا معنی لیجئے. دوسرا معنی عربی میں تکاثر کا کیا ہوتا ہے؟ متنافسہ بعد الکثیر. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربی کی ایک آیت جو آخری پارے میں آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، یاد کیجئے کون سا لفظ ہوگا؟ وفی ذالک متنافس المتنافسون. شاباش. متنافسہ، اس میں بھی روٹ کیا ہے؟ نفس. عربی میں باب بدل جاتا ہے نا، باب افتعال ہے یہ. تو متنافسہ کیا ہوتا ہے مجھے پتا ہے عربی میں کسی کو نہیں سمجھ آئے گا اور اردو میں بھی نہیں سمجھا سکوں گی، تو انگلش میں لکھیے کمپیٹنگ آف ہیونگ اے لاٹ، یا کمپٹیشن ان گیٹنگ اے لاٹ. دوسروں سے تقابل شروع ہو جاتا ہے، مقابلے بازی، دوسروں سے ہر وقت مقابلہ کرنا. کپڑوں میں اس کے کپڑے کیسے، میرے کیسے، وہ اس نے شادی پہ یہ پہنا اب میں نے یہ پہنا، اس کی بہو کا جوڑا ایسا بنا تھا تو میری بہو کا جوڑا ایسا بنے گا، اس برائڈ کا جوڑا ایسا تھا تو میرا ایسا. یہ پرانا لگتا ہے، یہ آؤٹ آف فیشن ہے، یہ آج کل ان نہیں ہے. سنے کبھی یہ جملے؟ یہ تو پچھلے سال کا البم ہے، یہ 21 کے البم کا کپڑا آپ نے پہننا ہوا ہے. بھئی آپ کو کیسے پتا؟ کہنا ہمیں حفظ ہوئی ہیں ماڈلوں کی تصویریں، یہ جوڑا ادھر تھا یہ ادھر تھا، قیمت ہی ختم کیونکہ یہ پچھلے سال کا اولڈ البم. یہ ہے متنافس. بندوں کو کپڑوں سے پرکھتے ہیں. یاد رکھیے ہمارا مقابلہ فرشتوں سے نہیں ہوگا، شیروں بلیوں چیتوں اور گیدڑوں سے نہیں ہوگا، ہمارا مقابلہ انسانوں سے ہوتا ہے. تو متنافسہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بات میں کمپیریزن. میرا گھر چھوٹا دوسرے کا بڑا، اس کے شوہر اس کو عید پہ سونے کا سیٹ دے رہے ہیں، آپ نے چاندی کا بھی نہیں دیا. ان کے بچے زیادہ کامیاب، ہمارے ناکام. اس کے شوہر اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے نہیں. میرے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس کچھ ہے. دیکھیں اس کے شوہر نے اس کو اینیورسری پہ گفٹ دیا، آپ نے نہیں دیا. آپ نے تو مجھے 14 فروری میں بھی کچھ نہ دیا. افسوس کی بات ہے کہ آج دین کے کام میں پیچھے، دنیا میں آگے. اور یہاں یاد رکھیے کہ ایک تو اپنی شکل و صورت اور اپنا، اس کے پاس آئی فون 13، میرے پاس 10 بھی نہیں. متنافسہ. میری دوست کے پاس یہ ہے، آپ میرے پاس نہیں. اس کے پاس ماڈل 22 کا ہے تو میرے پاس، آپ کے پاس تو یہ نہیں. ہر وقت. اور اس کو اگر سمجھنا ہے تو ابھی آگے آیت آئے گی اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بندہ دوسروں سے مقابلے کرتا رہتا ہے. چلیے اس کو اردو میں آپ لکھیں بھیڑ چال، اور انگلش میں لکھیں ریٹ ریس. برانڈڈ مائنڈ کہاں سے پڑھا؟ کس یونیورسٹی سے پڑھا؟ آپ کا بچہ کس دنیا کے ملک سے پڑھ کر آیا؟ آج ادارے کیا، لوگ کیا، نام بھی برانڈ بن گئے. اور اس میں سب سے برا معاملہ بتاؤں جو بڑی بٹر ٹروتھ ہے، حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، دین کے نام پر بھی آج متنافسہ شروع ہو گیا. آج دین کے کام میں بھی مقابلے بازی، تقابل. اس کے کتنے سبسکرائبرز، آپ کے کتنے، ان کے چینل کو کتنے لوگوں نے لائک کیا، آپ کے کتنے، وہ آتے ہیں تو لائیو کتنے لوگ سنتے ہیں تو فلاں کتنے آتے ہیں، اس کی کتنی ویڈیوز، آپ کی کتنی ویڈیوز، وہ کتنی ویڈیوز کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کتنے کرتے. یعنی آج دین کے نام پر بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ ہم ان ہو جائیں. اور پھر جب ویڈیوز بنیں گی تو پیچھے سیٹ کس کا اچھا ہوتا ہے، کس کے سامنے لیپ ٹاپ ایپل کا رکھا ہوا ہے. برانڈ بن کر آپ اپنی ویڈیوز بنوا کر لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. نہیں، تصویر نہیں آئے گی تو لوگ سنیں گے نہیں.
پھر کافی کا مگ کس کا، چائے کا کس کا، کیا کچھ. یعنی آج دین کے نام پر بھی متنافسہ ہو رہا ہے. لوگ اداروں کے ناموں پہ کس اسکول سے پڑھا، اچھا کس ادارے سے آپ نے کورس کیا، نہیں اس کا تو اب کرنا ہی پڑے گا. ان کا نام بہت بڑا ہے، پھر ان کی ڈگری پہ جاب بڑی اچھی ملے گی. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا جب سے عام ہوا، اس نے دینداروں کو بھی دنیا دار بنا دیا. ٹرینڈ سیٹرز ہو گئے، سیلیبریٹیز بن گئے. فلاں استاد، ہاں وہ ہم نے ان سے پڑھا ہے. اور پھر لوگوں سے تعلق جوڑنا. ہاں بات سمجھ گئے؟ یعنی دنیا کی طرح دین بھی کہہ لیجیے ایک پروڈکٹ بن گیا. الہاکم، یہ کم کون ہے؟ آپر میں تم سوچئے. جیسے دنیا کے ماڈلز تھے ایسے دین کے ماڈلز بھی ہو گئے. اور جس بیچارے کو سوشل ٹیم اچھی مل گئی وہ ان ہو گیا. جس کو کسی نے پیسے لگانے سکھا دیے کہ یوٹیوب پہ پیسے لگا کر اپنے لائکس بڑھا لو، لوگ کہیں گے اس کے 1000 لاکھوں ہیں، اصل میں وہ فیک آئی ڈیز تھی. پیسے یہ نہ لگا لیتے ہیں. آپ کو تو پہلے دور کے علماء چھپے ہوئے ہیروں کی طرح ہوتے تھے، طلبگار، سیکرز آف نالج، گلیوں کونوں کھدروں میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر ان سے علم لیتے تھے. تو قدر بھی تبھی تھی، تب علم کی قدر تھی. آج یہ فرق مٹ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بری چیزیں ہیں. دیکھیں ہمارا اپنا یہ اس وقت چینل پہ جا رہا ہے، جدھر جدھر جائے گا میں جانے لینے کو تیار ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی یہ برا ہے، لیکن یہ کریونگ پہلے قدر دان تھا نا. جیسے آپ دیکھیں آج بھی کسی نے کوئی پنجیری یا کوئی بنانی ہو نا، کوئی دوائی، تو وہ گلیوں کونوں میں حکیم سے ڈھونڈ ڈانڈ کر وہ دوائیاں لے کر آئے گا جو گھوٹے گا. سب کو مشکل وہی جائے گا نا گلیوں میں جس کو وہ چیزیں چاہیے، پنساری کی دکان پہ جائے گا. آج کیا ہوا، سوشل میڈیا پہ سب کھل گئے. دیندار بھی ہیں، اچھے بھی تو ہیں، اور بہت اوتھینٹک بھی ہیں، لیکن وہاں وہ بھی آ گئے جن کو کوئی کل جانتا بھی نہیں تھا. حدیث ہے قیامت کے قریب آتا ہے کہ وہ لوگ لوگوں کو دین سکھانے لگ جائیں گے کہ جن کو ابھی خود بھی دین نہیں پتا. موٹیویشنل ہے، عمل نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے اللہ نے دین کو پہنچانا ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہی، میں صرف سوچ یہ دینا چاہ رہی ہوں. فلاں اچھا بڑا بولتا ہے، فلاں لگتا بڑا اچھا ہے، فلاں بہت فنی جوکس دیتے ہیں. اب ہوا کیا، بچے کے سامنے آپ ایک چینی ملا شربت رکھ دیں، کوک ڈرنک، کوئی فزی ڈرنک رکھ دیں اور دودھ رکھ دیں، کیا پکڑے گا؟ سب کو پتا ہے. چاکلیٹ رکھ دیجیے اور کھجور رکھ دیجیے، بچہ کیا لے گا؟ لوگوں نے آج اپنی پسند کا سپیکر ڈھونڈ لیا. فلاں میٹھا بڑا بولتا ہے. اللہ کے بندو، چینی بھی بڑی میٹھی ہوتی ہے، پر اندر جا کر تمہارے اوپر کیا کرتی ہے تمہیں نہیں پتا. اور یاد رکھیے اسی متنافسہ ہے نا، اس کی وجہ سے حسد ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بتایا. ٹائم پورا ہو گیا، میں نے سوچا تھا اگلے بھی 2 دوں گی، لیکن وہ کل دوں گی، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. خلاصہ کیا ہے آج کی ساری بات کا، کہ جہاں ہم نے الحاکم میں سے لغویات اور ان ساری چیزوں کو سمجھا اور کوشش کی سمجھنے کی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ زندگی کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. زندگی ایک بہت بٹر ٹروتھ ہے. آپ اور میں سب یہاں حالت انعام میں نہیں، حالت امتحان میں. تو جو امتحان دینے آتا ہے اس کو دوسری چیزوں کی فکر نہیں ہوتی، اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا لکھ جاؤں جہاں کل اچھا ہو. کیا ہم چاہیں گے کہ دنیا کا تھوڑی دیر کا فن ہمیں جہنم کے اس گھڑے میں پھینک دیں کہ جہاں جا کر کرلائیں گے اور چیخیں گے اور چنگاڑیں گے؟ اور وہاں کیا کہیں گے؟ سورۃ ملک کی آیتیں یاد ہیں کسی کو؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنم میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کوئی نہیں آیا تھا تمہیں بات سمجھانے والا؟ قَالُوا بَلَىٰ، ہاں آئے تو تھے، پر ہم ان کو جھٹلاتے رہ گئے. تو اس دنیا کو ایسا گزاریے کہ آخرت خوبصورت ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. یہ کچھ شاید اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، آ جائیے. آن لائن والے بھی لکھ تو رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا فیڈ بیک چاہیے. اور آن لائن کے ناطے سے جو بھی بات ہے آپ لوگ 1 by 1 مائک لیجیے.